سے پوچھے ان دنوں میں جتنی محنت ہوتی ہے، وہ ایک ہی خواب ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس ادارے کا حصہ بنیں. تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. میرا بھی آپ سے تعلق ہے، اور تعلق اس طرح کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پشاور کیمپس آیا تو پہلا ہی مہینہ تھا، اور میرے خیال سے انہی دنوں میں یہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی 2005-6 میں 7 میں، تو ان دنوں میں یہ یونیورسٹی بھی بن رہی تھی، لیکن اس وقت KMC تھا. تو وہاں پہ جو میں نے اپنے تقریری مقابلے، شاعری، ادب، یہ جتنے چیزوں میں نے حصہ لینا شروع کر دیا، تو میں KMC آیا تھا اور وہاں پہ ایک بینر لگا تھا، اور ادھر ہی ہم نے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اپلائی کرنا تھا. تو وہ سفر آپ کے خیبر میڈیکل کالج، جو کہ آپ یونیورسٹی میں کھڑا ہوں، وہاں سے شروع ہوا. پہلا پوئٹ آف دی کیمپس تھا. مجھے یاد ہے ہمارے خالد لطیف کیف صاحب ایک تھے جن سے تو کبھی بھی کوئی بھی پورے پاکستان میں نہیں جیتا. ان کے بارے میں فراز صاحب نے کہا تھا، وہ ایک دفعہ آئے تھے اور احمد فراز نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے شعراء کو 10 سال چاہیے کیف کے خیال تک پہنچنے کے لیے. وہ اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ پہلے نمبر پہ آیا، میں دوسرے نمبر پہ آیا. وہیں سے تقریر مقابلے شروع کیے، اور جب تک میں پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا، پورے پاکستان میں پشاور یونیورسٹی کبھی بھی نہیں آ رہا. تو آپ کے ادارے سے آغاز ہوا تھا. دوسرا میرا ایک اور تعلق کہ جب میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا آغاز کیا تو پہلی تنظیم میں نے جہاں پہ بنائی تھی وہ ڈاکٹر محمد علی تھا، جو کہ شہید ہوا، ڈاکٹر محمد علی، اور وہ پریزیڈنٹ بنا تھا. اور پہلی تنظیم بھی میں نے، جو آپ کا ذیلی ادارے کہلاتا ہوں، وہاں پہ وہ پہلی تنظیم بنائی تھی. اب میں آتا ہوں آپ سے جو چند باتیں کرنی ہیں. دیکھیے، ہم اس معاشرے میں جب ڈاکٹر کا ذکر آتا ہے، چمک دمک بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، معاشرے میں عزت وقار ہے. اور جس ایج گروپ سے آپ تعلق رکھتے ہو، ان دنوں میں آپ کسی بھی ادارے میں اسٹوڈنٹ سے پوچھے تو وہ آپ کو ایک خواب سمجھتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، تو آپ اس کا حصہ ہے. ان دنوں میں ہماری ایک ہی سوچ ہوتی ہے، اور میرے خیال سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہاں پہ جو میں آج کھڑا ہوں، ہمارا ایک ہی کامن کاز کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے لوگوں، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے نوجوانوں اور اپنے ملک اور اس کے شہریوں کی زندگیوں میں کس طرح آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح کوئی کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے خدمت کر سکتے ہیں. ہم اسی جذبے سے آج یہ محفل بھی سجی ہے. لیکن جس ایج گروپ سے آپ کا تعلق ہے، اس میں آپ کا یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو ہی آپ تعلیمی ادارے کے گیٹ کے دوسری طرف جاتے ہیں تو جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ معاشرے کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. جیسے معاشرہ ہوتا ہے اسی رنگ میں، اور بلکہ کیمپس کے دروازے، ابھی 3-4 کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جیسے کیمپس کے دروازے سے آپ باہر جائیں گے آپ کے بستے کا بوجھ بھی بھاری ہوتا جائے گا. تو وہاں پہ شاید اس انداز سے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ عزم، وہ حوصلہ نہیں رہتا. اور اسی لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے جو کہ ہمیں ہر قدم پہ بتا سکے نیکی کا راستہ کون سا ہے، بدی کا راستہ کون سا ہے. اللہ کا بھی فرمان ہوتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو ہم جس بھی فیلڈ میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، اس میں ہم اپنے قوم اور ملک کے ساتھ کس خلوص سے کام کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ہمیشہ زندگی میں 2 آپ کے سامنے راستے ہوں گے، غلط اور صحیح. غلط راستہ آسان ہوگا، عیش و عشرت کا لگے گا، پیسہ بھی ہوگا، شارٹ کٹ بھی ہوگا. اور جو صحیح راستہ ہوگا وہ ہمیشہ مشکل ہوگا، اور اس مشکل راستے سے نکلنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہی اللہ کے فرمان اور حکم اور نبی ہمیں گائیڈ کرتے رہے. تو میرے پاکستانیوں، ایک تو انشاءاللہ جو ابھی آپ کی سوچ ہے
مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے بھی آپ اپنے معاشرے کے لیے یہی سوچ رکھیں گے اور مزید عزم کے ساتھ کام کریں گے. ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے یاد آیا ہیلتھ منسٹر صاحب، ہمارا جب یہ عالمی وبا آئی تو اس میں روز کی بنیاد پہ، آپ کو یاد ہوگا آپ بھی NCOC کا حصہ تھے، لیکن روز کی بنیاد پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہماری میٹنگ ہوتی تھی، لیکن ایک ادارہ بنایا گیا NCOC، اور NCOC کو ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے مانا کہ جن دو ممالک نے بہترین انداز میں کووڈ کو ڈیل کیا اور بہتر انداز میں نکلا، حالانکہ مشکل صورتحال میں بھی، اس میں پاکستان بھی تھا اور اس میں NCOC کا کردار بہت بڑا تھا اور اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار تھا. تو جب ہم روز بیٹھتے تھے تو پہلے دن جب اس کرائسس کا تعین کیا گیا تو بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہماری انویسٹمنٹ تو چھوڑے حالت کیا تھی. جو آکسیجنیٹڈ بیڈز تھے اس کی ڈیٹیل تمام صوبوں سے منگوائے گئے، مطلب نہ ہونے کے برابر تھے. آپ یہ تو چھوڑے نا کہ میں تعداد تو میں بھول گیا ہوں 2100 تقریباً. اچھا وینٹیلیٹرز نہیں ہے، وینٹیلیٹرز آپ کے پاس نہیں، آکسیجنیٹڈ بیڈز آپ کے پاس نہیں، تو آپ نے اس سے اندازہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے جو بیسک ہیلتھ سسٹم تھا اور اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر ہم نے پاکستان میں کھڑا ہی نہیں کیا تھا. اور جب کووڈ آیا تو اس کرائسس سے جب آپ کا UK کا US کا دنیا کے بہترین ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے وہ فیل ہوتے گئے، ان کی اکانومیز کولیپس کرنا شروع کر گئی، تو آپ پاکستان کس طرح نکلے گا؟ ہم نکلے کیسے؟ ہم نکلے اپنے قوم کے جذبے اور جو ایک ادارہ بنایا گیا اور سب نے مل کر، اس میں آپ سب، آپ کے پروفیسرز، آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز، آپ سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے دن رات کام کر دیا. حکومت کے جو SOPs تھے اس پہ سب نے عمل کر دیا، اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، ہم اس سے نکل گئے. لیکن ہیلتھ انفراسٹرکچر ہمارا بیٹھ گیا تھا ہی نہیں. اس میں کیا ہوا؟ اس میں پہلی دفعہ پورے ملک کے اندر ضرورت محسوس کی گئی اپنے ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی. ابھی آپ لوگوں کے سوال تھے نا کہ ہمارا چلو یہاں پہ ادارہ ایجوکیشن وغیرہ سسٹم تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ اس کا بہت سارے پرابلمس ہمارے ہیں، تو اس میں ہماری کبھی انویسٹمنٹ تھی نہیں. اب یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہیلتھ منسٹر نے بات کی. یہ ہیلتھ کارڈ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی، غریب، تنخواہ دار، دیہڑی دار، ایک عام بندے کو مفت اور بہترین علاج مل رہا ہے. ہیلتھ کارڈ اور ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہے ہیلتھ سسٹم کھڑا کرنا. مطلب کہ ہر شہری کے پاس جب ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے جیب میں ہوں گے تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی بنیں گے، بہترین ادارے بھی کھلیں گے، وہاں پہ کمپٹیشن بھی ہوگا، کمپٹیشن ہوگا تو بہترین ادارہ کھڑا ہوگا. اور پہلے ایک سرکاری اسپتال، وہاں پہ اگر کسی کے کپڑے دیکھ کے اس کو مفت علاج مل رہا ہے نہیں مل رہا، آپ نے بہترین علاج دیا نہیں دیا، وہ بیچارہ فریاد بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب آپ نے اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے رکھے تو اگر ایک اسپتال میں اچھا علاج نہیں ملے گا وہ دوسرے اسپتال میں جائے گا. اس طرح کمپٹیشن کریٹ ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں سوات سے کسی کا تعلق ہے، یہاں پہ سوات کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، سوات میں ابھی پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی بن رہے ہیں، مطلب قبل تحصیل، مٹ تحصیل، وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل بننا شروع ہو گئے. تو ایک تو اپرچونٹیز بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہیلتھ میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی کھڑا ہو رہا ہے، آپ کی جو باقی ادارے تھے ان کے اوپر پریشر بھی کم ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام کیا، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پورے پاکستان میں شروع ہوا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بہترین انداز میں سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ ہم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں گے. تو ایک تو یہ جو ہم نے اس وقت ہیلتھ کے سسٹم میں کمی اور کوتاہی اور جو چیزیں محسوس کی تھی اس کا میں نے ذکر کیا. میرے دوستو آخر میں یہ احساس اسکالرشپس، آج جن دوستوں کو اسکالرشپ ملی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یہ احساس پروگرام اور احساس اسکالرشپ کا آغاز ہو رہا تھا تو اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، بلکہ ہماری جتنی بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ سکتے ہیں، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی تعلیم مالی مشکلات کی وجہ سے جاری نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پرائمری لیول سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک اس کے اسکالرشپ کا آغاز کیا گیا تھا. اور خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی یہ سوچ تھی
کہ ہم نے اس کو پورے پاکستان کی جتنے ضرورت مند اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پھیلانا ہے. ایک تو آپ کے ٹیلنٹ بیس ہو جائے گا, جو آپ کا پوزیشن ہولڈر ہوگا ان کو مل جائے گا. دوسرا نیڈ بیس بھی ہوگا کہ جس کی ضرورت مند ہے تو ان کے اوپر بھی ہم انویسٹمنٹ کر سکے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, بیسک تعلیم دینا, لوگوں کو تعلیم دینا, اچھی تعلیم دینا, لوگوں کو روزگار دینا. تو اس کے لیے یہ احساس پروگرام ایک آغاز تھا, اور انشاءاللہ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم مزید آگے لے کے جائیں گے. اور کہیں پہ جو ہمارے ویژن میں ابھی اس وقت رکاوٹ آتی ہے تو خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر اور ہائر ایجوکیشن بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس میں یہ کمی نہیں آنے دیں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. آخری چیز, میرے پاکستانیوں, جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں, اور نیکی کا اور بدی کا رستہ. اس عمر میں آپ کی سوچ بھی یہ ہوتی ہے. یہ ملک قوم میں جب کیمپس کے ہم, مجھے یاد ہے کہ وہ گارڈینا ہمارے ایک تھا پشاور یونیورسٹی میں, کافی شاپ تھا, ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے. تو جو یہ CSS کی تیاری کرتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے. میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اور وہ ہم سے بڑا یہ ملک قوم ایک جذبہ ہوتا تھا, بڑی کمٹمنٹ ہوتی تھی. اس کے حوالے سے جو بھی انٹرویو کیا جاتا تھا اس کے حوالے سے سوال ہوتے تھے. ہم ایک اسٹڈی سرکل ٹائپ ہوتا تھا, وہاں پہ جواب دیتے. لیکن جیسے کوئی چار سنبھالتا تو بڑی گاڑی, پروٹوکول, آگے پیچھے پولیس والے, ملک بھول گئے, قوم بھول گئے, کاج بھول گئے, پھر وہ تو پتہ نہیں کہ کیا ہو جاتا. اور ایسے ہم اس نظام میں ڈل جاتے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ کے ہی چیزیں کرتے ہیں, اور اس عمر میں کوئی اپنے سیلف انٹرسٹ نہیں ہوتے, کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے. ایک ہی مفاد ہوتی ہے, ایک سوچ, اپنی زندگی اور ہمارا جو کام ہے, جو پڑھنا ہے, اس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا عزم. ہم نے اس کو آگے بھی لے کے جانے. اور ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ کیوں ختم ہوتا ہے, جب خود ہی ختم ہوتی ہے. خود ہی انسان کو آزاد کرتا ہے. خوددار انسان کبھی ذاتی مفادات میں, ذاتی عیش و عشرت میں, ان میں نہیں الجھتا. خود ہی قوم کی بھی ہوتی ہے, انسان کی بھی ہوتی ہے, ملکوں کی بھی ہوتی ہے. اور اس وقت خود ہی کی بات ہو رہی ہے ہمارے ملک کی, کہ ہمارے ملک نے پہلی دفعہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کھڑے ہو گئے. اور یہ خود ہی کیسے آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد بنا دیتا ہے, غلامی کی زنجیریں آپ توڑ دیتے ہو. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراس سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جب آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو تو آپ کسی ڈالر, دنیائی ذاتی مفادات, کوئی ڈر, خوف, یہ تمام چیزیں آپ سے ختم ہو جاتی ہے. اور اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے منسٹر صاحبان کا کہ انہوں نے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا. میں اس وقت تبلیغ کر رہا ہوں, گلی گلی, شہر شہر جا رہا ہوں, بازاروں مارکیٹوں میں بھی پھر رہا ہوں, تعلیمی اداروں کا بھی رخ کر رہا ہوں, جلسے بھی کر رہا ہوں. اور ایک ہی چیز ہے, اگر میں بھی سیاست میں آیا تھا تو میرا کوئی ذاتی مفاد اس سیاست سے, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہی ڈائریکٹ چلا گیا تھا پارلیمنٹ میں, یہ اللہ کا میرے اوپر کرم تھا. میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, فارغ ہوا, وہاں سے ڈائریکٹ میں پارلیمنٹ پہنچا. تو میں نے دنیا کے جو وہ نہیں ہوتے, وہ ان چیزوں میں, وہ معاشرے کی جس طرح آپ لوگ پھر اس رنگ میں ڈلتے ہیں, وہ والی چیز مجھ میں نہیں آئی. اور ایک ہی مقصد ہے, میرا ملک, میری قوم. اور اس ملک اور قوم کے لیے اس وقت ضرورت ہے غلامی سے نجات کی. اور وہ میسج یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ ہم نے اپنا ملک حاصل کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ. اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے اس مملکت خداداد پاکستان میں مرضی چلی گی تو پاکستانیوں کی چلی گی, مرضی چلی گی تو پاکستان کی چلی گی. ہمارے مستقبل کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں کر سکتا. تو میں نے وہ پشاور یونیورسٹی کی طرف سے میں ایک شاعری کے مقابلے میں گیا تھا. میرے خیال سے IST تک کہ فاطمہ جینا ویمن یونیورسٹی میں مقابلہ تھا.
تو میری غزل کا ایک شعر تھا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجیے خوددار بہت ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، میرا آپ کو بھی یہی پیغام ہے، آپ اسی طرح، اور آپ کو پھر ایک دفعہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے۔ وائس چانسلر صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے منسٹر صاحبان کو۔ آپ کا ادارہ ایک برانڈ ہے، آپ ہمارا فخر ہو، اور یہاں پہ پڑھنے والا اور یہاں پہ ایک ایک بندہ جو اس کیمپس کے گیٹ کے اندر ہے، ان سب کو میں پورے معاشرے کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس قوم کو بڑے نام بھی دیے، آپ نے ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی قربانیاں بھی دی، بڑی خدمتیں بھی آپ کی ہے۔ میں پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ جہاں پہ بھی رہے، یہ دیکھیں ڈاکٹر جب بنتا ہے نا، کیوں پورا جو سب ہوتے ہیں نا، کہ مجھے یاد ہے کہ ایف ایس سی میں جیسے ہمارا سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں ہوا، فرسٹ ایئر میں میرے مارکس اس وقت، اب تو ابھی پتہ نہیں کہ ایک نمبر بھی کم نہیں ہوتا، پوری نمبر آپ لے لیتے ہو، لیکن اس وقت میرے تھے فرسٹ ایئر میں 410 نمبر، تو 2003 میں۔ اچھا، جب میں نے یہ لیے تو میں ابھی سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں دیا، مجھے کہا گیا کہ آپ پہنچو ادھر۔ میں آیا آپ کے قاسم ہال، یہاں پہ اب ہے خیبر میڈیکل کالج کا قاسم ہال ہاسٹل ہے، وہاں پہ مجھے بھیجا گیا۔ سارے اسٹوڈنٹ پورے پاکستان میں ابھی جیسی بچے کو اسکول میں بھی داخل کرتے ہیں، پہلی دن کہہ رہے تھے انگلی سے پڑھ کے، بیٹا آپ نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر، اس کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور جب میں ایف ایس سی میں ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا، مجھے کہا گیا قاسم حال آیا، کہتے کہ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ خیر میرا تو اس طرح کوئی زیادہ دھیان نہیں تھا، لیکن سب کا آپ کو دیکھ کے ایک وہ نہیں ہوتا تجسس، تو وہ چیز آپ لوگوں کے حوالے سے تھی۔ لیکن آپ اس فیلڈ میں ہیں، میں اس فیلڈ میں ہوں۔ میں آپ سے عزم کرتا ہوں اپنی قوم کے ساتھ کہ جہاں پہ بھی ہوں گے، جیسی بھی حالات ہوں گے، انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک اور قوم اور اپنے بڑے کاز جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور آپ کو میری یہی ریکویسٹ ہے، اور آج کے نشست کے بعد، کہ آپ عظیم ہو، لیکن آپ نے جب اس گیٹ کے بعد جانا ہے، آپ کی عظمت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور آپ کو دیکھ کے ہی دنیا سیکھے گی۔ اسی شعر کے ساتھ کہ ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، ایسا رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان پاکستان پاکستان، آپ سب زندہ باد، شکریہ۔